مجھے تعارف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی تعارف کرنے کی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ کہیں گے کیوں؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ محفل جو حضرت صاحب تشریف لائے ہیں خوشبو بتا رہی ہے کہ آل نبی ہیں۔ ہاں، آل نبی کی آمد سے جو خوشبو آتی ہے وہ بتاتی ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ آل نبی ہیں، اور چہرہ بتا رہا ہے کہ اولاد علی ہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ اولاد علی ہیں۔ میں یہ باتیں نہ کرتا، لیکن جن ناپاک لوگوں نے اپنی گندی زبانیں کھولی تھی ہمارے استاد محترم کے خلاف، سید السادات کے خلاف، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارے لوگوں، تم جن سادات کے خلاف بکواس کر رہے ہو، یہ آج کا تمہارا کام نہیں ہے، یہ تو تمہیں ورثے میں ملا ہے، یہ تمہارا کام تو تمہیں ورثے میں ملا ہے۔ مولا حسین کا راستہ بھی نعرہ تکبیر کہہ کر روکا گیا تھا۔ اگر آج کوئی نعرہ رسالت لگا کر مولا حسین کے بیٹے کا راستہ روک رہا ہے تو کیا عجب ہے، تو کیا عجب ہے۔ نعرہ تکبیر کہہ کر جو حسین کا راستہ روکے وہ بھی یزید ہے، اور جو نعرہ رسالت لگا کر حسین کے شہزادوں کا راستہ روکے وہ بھی یزید ہے۔ مردہ حضرات گرامی، الحمدللہ سید السادات بھی ہیں، جیسے میں نے کہا مجھے تعارف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے استاد محترم بھی ہیں، لیکن آج لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا ان کو میں ماضی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مفتیوں، فتوے لگانے والے مفتیوں، جب تمہارے مفتی صاحب، جب تمہارے شیخ الحدیث نے رسول اللہ کے شان میں گستاخی کی تھی، رسول اللہ کی طرف ذنب گناہ کی نسبت کی تھی، تو تمہارے قلم جواب دے گئے تھے۔ اس وقت اگر تحفظ ناموس رسالت کسی نے کی تھی تو وہ بھی علامہ بہجت کی تھی۔ آج اس کے بعد تم کیا فتوے لگاؤ گے؟ ارے خارجیوں نے تمہارے مدارس میں پڑھانے والی کتاب شرح عقائد کے مصنف، مختصر المعانی کے مصنف علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم ہستی پر جب شیعت کا الزام لگایا تھا تم تو گھٹنے ٹیک چکے تھے۔ اگر علامہ تفتازانی کی سنیت کو ثابت کیا تو وہ بھی علامہ کر دے دی۔ تمہارے تو قلم بھی جواب دے چکے ہیں، تم کیا باتیں بناتے ہو، تم کیا باتیں کرتے ہو۔ یہ کل بھی علم ان کی دہلیز سے ملتی تھی، علم آج بھی ان کی دہلیز سے ملتا ہے۔ اونچا کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ تبھی تو کسی عاشق نے کہا میں ان اشعار سے دعوت خطاب دوں گا اپنے استاد محترم محقق اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب ذیل مجدہ کو ان اشعار سے کہ تعظیم علی ضروری ہے ہر علم سے پہلے، تعظیم علی ضروری ہے ہر علم سے پہلے، اے لوگے کتابوں سے ولایت نہیں ملتی۔ نہیں کہا سبحان اللہ، نہیں کہا، دل ٹھنڈا نہیں ہوا اور سبحان اللہ بولنا۔ تعظیم علی ضروری ہے ہر علم سے پہلے، تعظیم علی ضروری ہے ہر علم سے پہلے، اے لوگوں ولایت، اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی۔ ہزاروں سجدے کرے، ہزاروں سجدے کرے، مر بھی جائے حرم میں۔ کوئی ہزاروں سجدے بھی کرے نا اور حرم میں بھی مر جائے، لیکن اگر دل میں بغض علی ہے نا تو بات نہیں بنتی۔ ہزاروں سجدے کرے، مر بھی جائے حرم میں، ہزاروں سجدے کرے، مر بھی جائے حرم میں، مگر پھر بھی منکر علی کو جنت نہیں ملتی، پھر بھی منکر علی کو جنت نہیں ملتی۔ حضرت علامہ مولانا مفتی پیر محقق اہل سنت حضرت جلوہ استاد العلماء والفقہاء حضرت قبلہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب ذیل مجدہ آپ کے نعروں کے عروج میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین گرامی، آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور حضرت مولانا محمد حسین حسینی دامت قربان ملالیہ کے کلام سن رہے ہیں، نعت شریف سن رہے ہیں، منقبتیں سن رہے ہیں. گویا جو تقریر ہے وہ اپنے لفظوں میں آپ نے سنی ہوئی ہے. جو باتیں انہوں نے شعر میں کہی ہیں وہ ہم نثر میں کہیں گے، اور انہوں نے اشارے کیے ہیں تو ہم قرآن حکیم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بات کریں گے. حضرات گرامی، میں آپ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ہمارا سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ ہم آپ کے خادم ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہی ہماری کامیابی ہے اور یہی ہماری کامرانی ہے. حضرات گرامی، اسی میں ہماری عزت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، مگر آپ عربوں ہی کے رسول نہیں تھے. اس کائنات میں بسنے والے جتنے انسان ہیں ان سب کے لیے آپ اللہ کے رسول. ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے اسلام کی نشانی ہے، ہمارے ایمان کی نشانی ہے، اور یہی ہماری دنیا میں بھی کامیابی کی نشانی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی نشانی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے. حضرات گرامی، جنت میں جانے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ براہ راست پہنچ جائے، دوسرا یہ ہے کہ
اس کے علاوہ دوسرے صحابہ اکرام ہیں، تو جتنے صحابہ اکرام اس شخص کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ براہ راست سیدھا جنت میں جائے۔ اور اس کے بعد جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین نہیں فرمایا ہے، تو ان کے بارے میں کوئی رائے میں آپ نہیں دے سکتے۔ مخلوق میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، تو وہ جس کو متعین کر رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو بقیہ میں آپ نہ کسی کو جنت میں بھیج سکتے ہیں اور نہ کسی کو جنت سے نکال سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں، اچھے عمل کریں، اپنے رب کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں اور اس کی نام کی ضربیں اپنے دل پہ لگائیں تاکہ ہمارا دل زندہ اور بیدار ہو اور ہمارا اس سے رابطہ قائم ہو جائے۔ تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے اور اسی کوشش میں ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آخرت کا جانے والا اللہ رب العزت ہے، وہ کس کے ساتھ کیا کرے گا یہ وہی جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو ہے انہوں نے بڑا مشکل وقت گزارا۔ جب آپ نے اعلان فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو حالات بڑے مشکل ہو گئے، بڑے جگرگو ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو اسلام لا چکے تھے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں جو بڑے لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، ان کی اکثریت اسلام کے مخالف تھی اور شروع میں مالدار لوگ تو کم علماء اسلام میں داخل ہوئے، غریب لوگ، نادار لوگ جو زیادہ تھے ان کو اذیتیں دی جاتی تھی، تکلیفیں دی جاتی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے، ان کی ماں نے، ان کی باپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام میں پہلی شہید عورت ان کی ماں ہے، ان کا باپ ہے وہ بھی سب سے پہلے شہداء میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا مرتبہ ہے کہ ان کے ماں باپ جو ہے وہ پہلے شہیدوں میں ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو یہ قریش اور سرداران عرب جو مکہ کے سردار تھے تو ان غریب لوگوں کو اذیتیں دیتے تھے، تو حضرت عمار بن یاسر کو بھی ایک دفعہ وہ سریوں سے داغ رہے تھے، سریے گرم سریے ان کو لگا رہے تھے کہ اسلام کو چھوڑو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آپ گزرے تو آپ کی نظر پڑی تو آپ چلے گئے، تو آپ نے دعا کی کہ اللہ یہ اس آگ کو عمار بن یاسر پہ ایسا ٹھنڈا کر دے جیسا کہ تو نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا کیا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمار یہ تجھے اذیتیں دے رہے ہیں لیکن تو ان کی اذیت سے مرے گا نہیں، یہ تجھے آگ کا عذاب دے رہے ہیں لیکن اس سے تیری موت نہیں آئے گی، تو تسلی رکھ۔ تقتلک فئۃ الباغیہ، ایک وقت آئے گا کہ ایک باغی گروہ ہوگا وہ تجھے قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرات گرامی ایسے وقت گزرتا گیا، باتیں آگے بڑھتی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے آپ جتنے پریشان ہوئے آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا، ہجرت کا ارادہ فرما لیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ہر کام اللہ کی مرضی سے اور اس کے حکم سے کرتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اپنے ایک صحابی کو
بستر پر سلایا اور اس دن نبی علیہ السلام کے بستر پر سونے کا مطلب یہ ختم ہو جانا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بستر پر سلایا اور ایک صحابی کو ساتھ میں لے کے غار ثور پہ جا کے بیٹھ گئے. یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی, ہم ان کو بھی مانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں, ان سے بھی پیار کرتے ہیں ان سے بھی پیار کرتے ہیں. کیا ہو کہ ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں. تو یہ سارے وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کا حق ادا کر دیا. تو ان مشکل حالات میں, مشکل اوقات میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور حضرات گرامی جب مکہ مکرمہ پہنچے ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر پر چھوڑ دو, اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑ دو, اپنی بستی یا اپنا شہر جو ہے اس کو چھوڑ دو, اور جیسے آپ کے حالات ہیں اس کے حساب سے آپ جو ہے یہاں سے مدینہ منورہ منتقل ہو. اور پھر مدینہ منورہ جا کر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے باغات تیار ہوں گے, وہاں پر بھی مشکل ہے, وہاں پر بھی عسرت ہے, وہاں پر بھی تنگی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینہ منورہ کی مشکل کو اختیار کیا اور یہ جو کام تھا ہجرت کا وہ انہوں نے کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ صحابہ کرام وہاں پر پہنچے تو وہاں تو آئے تھے تیار میں جانا ہوتا تھا, تو مشکلات بھی تھیں, یہ سارے کام کرنے ہوتے تھے. انہوں نے ہجرت کی اور پھر وہ آپ کے ساتھ جہاد میں بھی جاتے تھے, قتال بھی کرتے تھے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو, یعنی دوسرے لوگ جو حاجت مند ہیں, جو ضرورت مند ہیں, ان میں اپنا مال تقسیم کرو, ان کو اپنا مال دو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ کا حکم سنا اور کبھی بخل سے کام نہیں لیا. میں ایک بات کرتا ہوں کہ سب سے آدمی کو پیاری جو ہے وہ اپنی اولاد ہوتی ہے. آدمی یہ ساری زندگی کماتا ہے تو مر جاتا ہے تو جو چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے یہ سارا کچھ میری اولاد ہے, یہ مقام, یہ مارکیٹ, یہ جائیداد, یہ بینک بیلنس, یہ سارے کا سارا یہ میری اولاد ہے. تو اولاد جو ہے اس کو آدمی بھوکا نہیں چھوڑ سکتا, خود بھوکا رہ سکتا ہے. ماں باپ خود بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن اولاد کو بھوکا دیکھ نہیں سکتے. اس کی مثالیں قرآن حکیم میں بھی ہیں, لیکن میں ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتے تھے تو آپ عشاء کے وقت فرماتے تھے کہ یہ مہمان آئے ہوئے ہیں, ان کو لے جاؤ اپنے گھر. تو وہ کوئی بھی اٹھتا تھا تو وہ کہتا تھا میں لے جاتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک ہے. ایک صحابی تھے ویسے ہی مہمان آ گیا, نبی اسلام نے فرمایا تو میں مہمان کو لے جاتا. وہ مہمان کو لے گئے اور اپنے گھر لے جا کے تو بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا وہ بچوں کے لیے ہے, کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, بچوں کو بھوکا سلا دے تو مہمان کو کھانا کھلا دے. بچوں کو ماں نے بھوکا سلا دیا اور وہ مہمان جو تھا اس کو اس کے سامنے کھانا رکھا اور دوسری طرف دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے اندھیرے میں. یہ سب تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں. تو مہمان کو انہوں نے کھانا کھلایا اور اس کو سلا دیا. مہمان سو گیا. صبح نماز میں مہمان نے بھی جانا تھا, میزبان نے بھی جانا تھا. انہوں نے نماز پڑھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھے تو آپ نے اس صحابی کو, اس میزبان صحابی کو بلایا گیا. وہ آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رات کو جو کام آپ نے کیا ہے تمہارے اس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہے. میں آپ سے یہاں پر یہ بات کرنا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی اور کتنی جان نثاری ان میں پیدا کی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی کس طریقے سے تعظیم و تکریم کر رہے ہیں اور اپنی اولاد پر کھانے میں اس کو ترتیب دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی کارنامہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اتنے پیدا ہوئے۔ قرآن حکیم فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ وہ لوگ جو شروع میں مسلمان ہوئے۔ تو جو لوگ شروع میں مسلمان ہوئے ان میں دو طبقہ ہیں، ایک زیادہ تر مکے کے لوگ ہیں، کچھ بار کے لوگ ہیں، اور جنہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے وہ مدینہ منورہ آ گئے، اور دوسرے انصار ہیں۔ حضرات گرامی، یہ دونوں نام ان کے مہاجرین اور انصار اسلامی نام ہیں۔ انصار جو ہے ان کا نام اوس اور خزرج تھا، وہ دو قبیلے تھے۔ انصار ان کا نام نہیں تھا، یہ قرآن حکیم نے ان کو یہ مبارک نام دیا ہے۔ اور جو حضرات مہاجرین تھے ان کا یہ نام نہیں تھا، ان کے اپنے قبیلے تھے، ان قبیلوں سے وہ متعلق تھے، لیکن اللہ کی راہ میں انہوں نے ہجرت کی تھی، اس ہجرت کی وجہ سے قرآن حکیم فرقان حمید نے ان کو مہاجرین کا نام دیا اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ اصل صحابہ وہ ہیں جو مہاجرین اور انصار ہیں، اور یہ سبقت والے ہیں، سب صحابہ اکرام سے یہ سبقت رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک اول دور میں اسلام قبول کیا اور پھر انہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، اور پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، اور پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا۔ تو ان کے مقامات اور ان کے درجات جو ہیں بہت بڑے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ صحابہ آتے ہیں کہ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، جنہوں نے ان کی اتباع کی، نبی اسلام کی نے ان صحابہ اکرام کی، ان سابقون اولون کی جنہوں نے اتباع کی نیکی کے ساتھ، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ صحابہ کے دو بڑے گروہ ہیں، ایک یہ شروع والے ہیں اور ایک یہ بعد والے ہیں۔ تو دونوں کے درجات ہیں اور دونوں کا درجہ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ایک مقام پر آتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے ساتھ 1400 کے قریب صحابہ کرام آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مقام حدیبیہ پر، جہاں مکہ مکرمہ بالکل قریب آ گئے، تو کفار مکہ نے آپ کو روک لیا یہاں کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اور کیا ہو؟ کہتے بس آپ نہیں جا سکتے، ہماری طرف بڑی لے لے ہوئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بڑی پامردی کا ثبوت دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ یہ قریش سے کوئی بات چیت کرے تو کوئی معاہدہ طے پا جائے تو ہم عمرہ کر لیں۔ تو قریش جو تھے مکے والے بڑے مسئلے میں پھنس گئے کہ اگر اجازت دیتے ہیں تو دنیا والے کہیں گے وہ ان کے دشمن ان کے گھر سے ہو کے چلے گئے تو انہوں نے کیا کرنا، اور اگر روکتے ہیں تو یہ مصیبت ہے کہ یہ دنیا والے کہیں گے لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتے ہیں، تو یہ دو ہی مصیبت ان کے اوپر آ گئی۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا، لیکن معاہدے سے پہلے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ جیسے ابھی جنگ شروع ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام احرام باندھے ہوئے تھے اور دو چادریں ان کے پاس تھی اور وہ نہتے تھے، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، مگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
ان صحابہ کرام پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاطمہ معافی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، جو جذبہ ان کے دلوں میں تھا اس کی قیمت تھی، تو وہ جذبہ جو تھا اس جذبے کے تحت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ تو یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر لڑنے کی اور مرنے کی، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وہ بھی راضی ہے، یہ مرتبہ ان پہلے والوں کا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرات گرامی، دونوں اللہ سے راضی ہے اور دونوں کا بڑا مقام ہے، جس سے اللہ راضی ہے اس کا بھی بڑا مقام ہے، اور جو اللہ سے راضی ہے تو وہ اس کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن اللہ سے راضی وہی ہوگا جس سے اللہ راضی ہو۔ حضرات گرامی، اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرات صحابہ اکرام کی کتنی مشکلات تھیں، اور ان مشکلات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا۔ وہ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں دوست عام عاشق کے گیرت دست دوست در پریشان حالیوں درماندگی، کہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو پریشانی اور مصیبت میں آدمی کی مدد کو آئے، وہ صحابی ہوتا ہے، وہ دوست ہوتا ہے، وہ جو ہے مرد والا ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل اوقات میں یہ حضرات جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، کھانے کو نہیں کھا، انہوں نے قربانی کی، نبی علیہ السلام کے ساتھ بھوکے اور پیاسے چلتے رہتے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، ننگے پیر چلتے رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھ میں چلو، تو تلوار ان کو مل گئی لڑنے کے لیے، کہتے ہیں یہ کافی ہے، وہ تلوار لی اور چل پڑے، کھانے کو مل گیا، اچھی بات ہے، نہ ملا صبر کیا، اللہ تعالیٰ دے گا، بھوک ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ کی ذات کو ان کا بھروسہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ انہوں نے جو کام کیے ہیں حضرات گرامی، قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے رہے، ان کا شکریہ ادا نہیں، کیونکہ وہ اصل مسلمان ہیں۔ ہم تو بعد والے لوگ ہیں، ہم نے وہ مشکل دور نہیں دیکھا، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دور نہیں پایا، اور وہ صحابہ اکرام کو ہیں جنہوں نے دور پایا اور آپ کے ساتھ کھڑے رہے، مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھائی، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ صحابہ اکرام کی تعریف کی ہے، بے شمار آیات ہیں، بعض جگہ صحابی کا نام آتا ہے، بعض جگہ نہیں آتا، دوسرے نام آتے ہیں تو لفظ دوسرے استعمال ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تعریفیں کرتے رہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور تمہارے دلوں کو اسلام سے مزین کر دیا۔ اب ان کے دلوں میں کفرت کی نفرت ہے، کفر سے وہ عداوت رکھتے ہیں، تو یہ ان صحابہ اکرام کی شان کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید میں بیان کرتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ یہ جو صحابہ اکرام ہیں ان کے درجات ہیں، اور جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا ان کا درجہ الگ ہے اپنی جہنمیت میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں انفاق اور قتال کیا ہے، فتح سے قبل وہ، اور جن لوگوں نے فتح کے بعد یہ کام کیا، لوگوں کا درجہ برابر نہیں۔
اور اس فتح مبین سے مراد حدیبیہ ہے. وہ حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی، فتح مکہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی. لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ لوگ فتح مکہ کی بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ مشہور زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے تو فتح جو ہے وہ حدیبیہ کو کہا گیا ہے کہ وہ جو وعدہ ہوا تھا وہ وعدہ جو تھا وہ فتح. کیوں کہ اس وعدے میں صحابہ کرام کے دل میں پریشانی تھی. پریشانی یہ تھی اس وعدے میں ایک بات یہ تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ مدینہ منورہ آتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے اور مدینہ منورہ آ جاتا ہے، اور کفار اس کو لینے کے لیے آئیں گے تو آپ کو دینا پڑے گا. اور اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بہت ملال ہوا. آپ نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم آپ پر نہیں؟ آپ نے فرمایا آپ پر نہیں. پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ باطل پر نہیں ہے کفار؟ آپ نے فرمایا یہ باطل پر ہے. تو آپ نے عرض کی کہ جب ہم حق پر ہیں اور یہ باطل پر ہے تو ہم ڈب کے کیوں فیصلہ کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق بھی کھڑے تھے. تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر کہہ جاؤ اللہ کا رسول جو فیصلہ کرتے ہیں ہماری کامیابی اسی میں ہے، آپ اپنی رائے نہ دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے لیکن دل میں قلق. جب سامان بات کی کوچ کرنے لگے مدینہ کی طرف مائلہ ہونے کے بعد تو آیت کریمہ یہ سورت پوری نازل ہوئی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یہ پوری سورت جو ہے یہ ایک ساتھ نازل ہوئی. اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو کسی نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ یہ حضرت عمر فاروق بڑے حیران ہوئے، کہنے کہ قرآن حکیم کا اللہ نے کہہ دیا یہ فتح مبین ہے. انہوں نے کہا کہ سورت نازل ہو گئی. حضرت عمر کو بڑی خوشی ہوئی، بڑی طمانینت ہوئی، اور وہ جو ان کے دل میں قلق اور اضطراب تھا کہ یہ ہمارا وعدہ جو ہے یہ کمزوری کا ہے وہ دور ہو گیا. تو حضرات گرامی بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے حضرت براء ابن عازب سے کہ اس سے مراد فتح حدیبیہ ہے. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تو فتح سے مراد یہاں پر بھی حدیبیہ. اور یہ میرا قول نہیں ہے کہ لوگ میری طرف منسوخ کرتے رہے کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت ماتریدی کا قول ہے، امام ماتریدی کا قول ہے جو علم کلام کے امام ہیں. اور لوگوں کا بھی ہے، میں ان کا نام لے رہا ہوں کہ ان کی شخصیت بڑی بھاری بھرکم ہے، اس لیے میں حضرت امام ماتریدی کا نام لے کے کہہ رہا ہوں. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سورت مبارک جو نازل ہوئی ہے اور یہ آیت کریمہ جو ہے تو یہ اس سے مراد جو ہے فتح حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی. ایک تو سورہ فتح ہے اور دوسرا یہ آیت کریمہ جو ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تو حضرت امام ماتریدی کا موقف اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد یہ فتح حدیبیہ. حضرات گرامی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بات یہ ہوئی ایک صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی. تو جب انہوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ میں آئے تو ان کو قتال کا بھی موقع ملا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع بھی ملا. اور کچھ لوگ ایسے تھے وہ ہجرت نہیں کر پائے اپنے حالات کی وجہ سے، تو جو ہجرت نہیں کر پائے تو ان کو قتال کا موقع بھی نہیں ملا اور مسلمانوں پر خرچ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا. وہ دونوں موقعوں سے معلوم رہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جنہوں نے فتح حدیبیہ سے پہلے انہوں نے قتال کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا تو ان کے درجے بہت بلند ہیں، ان کے برابر دوسرے نہیں ہیں. جو اس کے بعد جنہوں نے فتح حدیبیہ کے بعد جنہوں نے ایمان قبول کیا یا انہوں نے انفاق اور قتال کیا تو ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، وہ بہت بلند درجے کے لوگ ہیں. اور صحابہ اکرام وہ بھی ہیں نبی علیہ السلام کے، اور صحابہ اکرام بھی ہیں. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے ایمان لایا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. یہاں من آمن کی بات نہیں ہے, یہاں قتال کی بات ہے اور فی سبیل اللہ انفاق کی بات ہے, ایمان کی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ایمان کو پہلے لا چکے ہیں, اب وہ یہ دو چیزوں کا مرتبہ ان کو حاصل ہوا ہے, لیکن ایک کو فتح حدیبیہ سے پہلے ہوا ہے اور ایک کو فتح حدیبیہ کے بعد ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دونوں کے درجات برابر نہیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوبی کا وعدہ ہے, اچھائی کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کرے گا. لیکن حضرات گرامی بات یہ ہے کہ وہ پہلے والی بھی نبی علیہ السلام کے صحابی ہے اور یہ دوسرے درجے والے جو ہیں یہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابی ہے. ہم نے ان کا بھی احترام کرنا ہے اور ان کا بھی احترام کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے احترام میں کمی کرنی ہے, احترام ان کا بھی ہے اور احترام ان کا بھی ہے. اور ایک مومن اور مسلمان کو صحابہ احترام کا احترام کرنا چاہیے, گفتگو میں بھی اور اپنے دل میں بھی ان کا لحاظ اور ان کا مرتبہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو اور ان کے درجات کو بیان فرماتا ہے. حضرات گرامی بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کی وہ چیزیں جو قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہیں, تو اگر ہم شروع کی اذان تک بیان کرتے رہے تو وہی بیان کرتے رہے, ان کے درجات, ان کی خوبیاں, ان کے کمالات, ان کی محنت, ان کی مشقت, ان کی ہمدردی اور ان کا ایثار جو ہے وہ اتنے زیادہ ہے کہ ہم ایک مجلس میں ان کا بیان نہیں ہو سکتا. اور قرآن حکیم فرقان حمید نے بڑی تفصیل سے ان چیزوں کو بیان کیا اور اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم ان کے کردار کو اختیار کریں, ان کے عمل کو اختیار کریں اور بلندیوں کی طرف کریں. حضرات گرامی دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. طہر یطہر باب کفیل ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا. کیا ارادہ فرماؤ, جو وہ ارادہ فرماتا ہے وہ ہوتا ہے, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا, وہی ہوتا ہے جو وہ ارادہ فرماتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو بس بولتا ہو جا, بس وہ ہو جاتا ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے, وہ اس کے ارادہ فرماتا ہے. تو یہ شان اور مرتبہ ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے. اور ارادہ کیا ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ تم سے پلیدی کو دور کر دیں اور تم کو پاک کر دیں جیسا پاک کرنے کا حق ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, جیسے پاک کرنے کا حق ہے. تو تطہیرہ مصدر ہے اور مفعول مطلق ہے, اور مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ اسی کام کے لیے ہوتا ہے, بات کو پختہ کرتا ہے, مضبوط کرتا ہے. کافیہ جو ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے وقت یقون للتاکید والنوع والعدد. کبھی یہ تاکید کے لیے آتا ہے, کبھی قسم بیان کرنے کے لیے آتا ہے, کبھی عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو اس کی مثالیں بھی ہیں, تاکہ ہم بات لمبا نہیں کرتے, مختصر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پاک کر دے اللہ تعالیٰ جیسے پاک کرنے کا. حضرات گرامی اس سے مراد کون ہے؟ قرآن حکیم کی آیت کریمہ ہے. تو مراد کے لیے پہلے ہم شان نزول کی طرف جاتے ہیں. تو اس کے کئی شان نزول ہیں. کچھ ازواج مطہرات کے بارے میں ہے, اور حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ 20 کے قریب روایات امام سیوطی نے دور منصور پہ لکھی ہے جو آل بیت کے بارے میں. پہلی کچھ روایات ازواج مطہرات کے بارے میں ہے اور دوسری روایات 20 کے قریب جو ہے وہ آل بیت کے بارے میں. تو یہ تو شان نزول ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے
اپنے گھر میں تشریف فرما دے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر آئی تو آپ نے فرمایا کہ علی کو بھی بلا لو اور حسنین کو بھی بلا لو، بچوں کو بھی بلا لو۔ حضرت فاطمہ ان کو بھی بلا کے لے کے آتے تو وہ کھانا آپ تناول فرما رہے تھے تو آپ کے اوپر ایک کالی چادر تھی جو آپ اوڑھے ہوئے تھے، تو اس کالی چادر کے اندر آپ نے ان حضرات کو لے لیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے اور یہ میرے خاص ہیں، ان کو پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گفتگو کے دوران، اس بات کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کی راوی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہے۔ یہ آپ کی بیوی جو ہے نا وہ اس کی روایت کرتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ چادر کے ایک پلے کو ایک طرف سے اٹھا کے میں نے اپنا سر اندر کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں بھی یہی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو خیر پر ہے، بس یہ ادھر یہی ہے، آپ نے یہ اور گھر بھی انہی زوجہ مطالعہ کا تھا جس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو حضرات گرامی اس کا شان نزول ہے، لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور مطلب یہی ہے جو میں نے بیان کیا۔ تو اس شان نزول کو دیکھا جائے تو بری بات ہے کہ اس سے مراد جو ہے اہل بیت کرام ہیں جن کو ہم چار تن کہتے ہیں، اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو بہت بلند ہے۔ تو یہ چاروں حضرات میں نبی اکرم علیہ السلام کے حوالے سے یہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس شان نزول کے مطابق۔ تو حضرات کرام یہ ایک شان نزول ہوتا ہے، تو شان نزول سے ایک بات ثابت ہوتی ہے اور ایک قرآن حکیم کا سیاق و سباق ہوتا ہے۔ سیاق و سباق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کیا کلام آ رہی ہے اور اس کے آگے کیا کلام ہے، تو ان دونوں کو پیش نظر رکھ کے اس آیت کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب، اس کو سیاق و سباق کہتے ہیں، قرآن حکیم فرقان حمید کا۔ لیکن ایک بات پہلے میری سنو، یہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی۔ جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا تو یہ اس دنیا کی یہ فضا اور یہ زمین اور یہ آسمان، یہ سارے کا سارا ملک جو اس کو مل گیا، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا، اس کے جسم میں ایک اللہ نے روح ڈالی، تو یہ سارا کچھ مفت میں دیا ہے، یہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو حیات کی ہے، جس کو پیدا کیا ہے، جس انسان کو ایجاد کیا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انسان کو عبادت کرتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی تو اس سلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ جس کو اس نے پیدا کیا اس پر یہ اس کا احسان ہے اور یہ تو یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے وجود کی دی انسان کو، اس میں روح ڈالا اور پھر اتنی نعمتیں دی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ان نعمتوں کو آپ گننا چاہو تو آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں اور بغیر کسی محنت کے اللہ تعالیٰ نے یہ کی۔ ایسی اللہ تعالیٰ مرتبے دیتے ہیں، تو مرتبے دیتے ہیں تو بعض اوقات لوگوں کی محنت ہوتی ہے اور بعض اوقات کو بغیر محنت کے مرتبہ دیتے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کس کو بنانا ہے وہ جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ رسول اور نبی بناتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ رسول اور نبی نے کو محنت کی ہوتی ہے پہلے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سلے میں ان کو نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے، نہیں۔ اور اس دنیا میں آج انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو نبی رسول بنا رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ کیوں کہ نبوت اور رسالت یہ کسبی نہیں ہے کہ کوئی اچھے اچھے کام آپ کرو گے تو آپ کو مل جائے گی اور اچھے اچھے کام نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی، یہ بات نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ مکے کے
اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہم میں سے ہوتا، یہ بنو ہاشم میں سے یہ نبی کیا ہوا؟ تو یہ بات کو اپنی عقل اپنی سمجھ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں جس کا قبیلہ بڑا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا، یا جو سردار صاحب ہوں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہتا ہے نبی بنا. تو اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے بھی آدمی کے اوپر انعام فرماتا ہے اور اس کو اپنی نعمت سے نوازتا ہے. حضرات گرامی کی جو بات میں نے کی ہے، بس آپ یہ نکتہ سمجھ لیں کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین میں یہ چھوٹے چھوٹے تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ چھوٹے چھوٹے تھے. تو انہوں نے تو اللہ کی عبادت نہیں کی تھی ایسی، تو انہوں نے ریاضتیں اور مجاہدے نہیں کیے تھے، اور کوئی انہوں نے ایسے بڑے بڑے کام نہیں کیے تھے، کوئی اللہ کے راہ میں جہاد نہیں کیا تھا، کوئی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، کوئی اور کام نہیں کیا. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین، کہ حسن اور حسین دونوں جو ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار. لیکن ایک وہ ذاتیں ہیں، وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے کوئی محنت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے ان کو یہ مرتبہ بخشا ہے اور یہ مقام ہے ان کا. تو اب کوئی آدمی کہے کہ یہ کیسے بن گئے؟ تو حضرات گرامی ایک مولوی صاحب ہو جیسے، وہ مولوی صاحب یہ کہیں کہ میں نے تو اتنے سال پڑھا ہے کہ میں مولوی بنا ہوں. تو یہ فلانا آدمی جو ہے اس نے تو اتنے سال نہیں پڑھا ہے تو یہ کیسے مولوی بن گیا؟ تو یہ ان کا حق ہے، کیونکہ مولوی آدمی پڑھنے سے بنتا ہے. اگر پڑھے گا نہیں تو مولوی نہیں بنے گا. مولوی کا بیٹا صرف بیٹا ہونے سے مولوی نہیں ہو سکتا، وہ نظام تعلیم کا جو ہے وہ اس کو پورا کرے گا تو عالم بن جائے گا، اور اگر اس کورس کو پورا نہیں کرے گا تو نہیں بنے گا، کیونکہ یہ کسبی چیز ہے. اسی طریقے سے جیسے ڈاکٹر کا بیٹا ہے، انجینئر کا بیٹا ہے، تو وہ صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب تو نہیں بن سکتا، انجینئر صاحب تو نہیں بن سکتا. یہ کسبی چیزیں ہیں، جو کسب کرے گا اس کو ملے گا، اور جو کسب نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گا. یہ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ ہے. اس میں ایک بات ہے، یہ بڑے واضح طور پہ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے صالح، ایک ہوتا ہے مجذوب. مجذوب کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ لوگوں کے نزدیک ہے تو دیوانہ کو تو روڈ پہ بیٹھا ہو، لوگوں کو گالیاں دے رہا ہو تو آپ لوگ اس کے لیے جمع ہو جاتے ہو، یہ مجذوب آدمی ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مجذوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچے اس کو مجذوب کہتے ہیں. وہ جس کو اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے اپنی طرف کھینچ لے اس کو مجذوب کہتے ہیں. اور ایک وہ ہوتا ہے جو خود اللہ کی راہ میں جاتا ہے، خود کوشش کرتا ہے، گھر پہ لگاتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے، اور وہ منزل اپنی منزل تک پہنچ جائے معرفت ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود کھینچ لیتے ہیں اور اپنی معرفت عطا فرماتا ہے. اس کی زیادہ باتیں تو نہیں کرتا ہوں، صرف اشارہ دیتا ہوں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بچپن میں گائے چرا رہے تھے. ان کو چلانے کے لیے لے کے جا رہے تھے. تو وہ ایک گائے یا بیل جو ہے اس نے مڑ کے پیچھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو خطاب کیا کہ آپ گائے چرانے کے لیے بھی پیدا ہوئے، آپ کا کوئی اور کام ہے. وہ گائے بتانے والی کون ہوتی ہے؟ گائے کو کیا پتا؟ بات سمجھو، گائے کیسے بولی ہے؟ گائے کو کیا پتا کہ یہ گائے چرانے والا نہیں ہے، یہ کون ہے، اس کے مرتبے کا انداز اس کو کیسے؟ حضرات گرامی، اللہ کا نظام ہے، وہ جس کو چاہتے آگے کر دیتا ہے. اس نے گائے کو آگے کر کے ان کو خبردار کر دیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مکان کی چھت پہ چڑھا. تو اس زمانے میں یہ کرامت ہوتی تھی، آپ کو
गई है। हज़रत गौस आज़म के ज़माने में ये करामत होती थी, कहते हैं हज का दिन था, मैंने अपनी छत पे चढ़ा मकान की, तो मैंने देखा अरफात में लोग हज कर रहे हैं, मुझे नजर आया अपने तो हज़रात गिरामी ये पता चल गया कि ये मजबूर है, इनको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ खींच लिया है, इनको अल्लाह ताला ने मर्तबा दे दिया है। अब वो मेहनत करें, मुशक्कत करें, ये एक इजाफे की बात है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको हिदायत फरमा दिया है, जिसको हम अपनी इस्तिलाह में कहते हैं कि ये पैदाशी वली है। तो पैदाशी वली का इजहार हो जाता है, तो उसकी जब आदमी बातें सुनता है और उसके काम देखता है, तो आदमी को अंदाजा हो जाता है कि इस उम्र के बच्चे का ये मामला नहीं होता, वो उसकी इतनी समझ नहीं होती कि वो ये काम करे और ये बातें करे, ये जो बातें कर रहा है ये तो और इससे करा रहा है, तो ये कर रहा है। तो हज़रात गिरामी ये मरातिब होते हैं, ये दर्जात होते हैं, तो अल्लाह ताला जिससे चाहता है उसको ये मर्तबा अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इमामैन हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को ये मर्तबा अता फरमाया, बगैर मेहनत के और बगैर मुशक्कत के उनको जन्नत का सरदार बना दिया। तो ये अल्लाह ताला की अता होती है और आले बैत को भी अता है। और फिर हज़रात गिरामी ये बात आप देखें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करके वापस आते हैं तो आप लोगों से क्या कहते हैं, इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती, कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी इतरत है। तो हज़रात गिरामी जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था तो सामने जो लोग बैठे थे वो कौन थे, सहाबाए किराम थे। और ये हज़रात इमामैन हसनैन में छोटे, तो वो बड़े बड़े सहाबाए किराम मौजूद थे जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की, जिन्होंने अल्लाह की राह में किताल किया, जिन्होंने अल्लाह की राह में इंफाक किया। अल्लाह का नबी उनसे ये बात कह रहा है कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी इतरत है। क्या फरमाया कि मा इन तमस्सकतुम, जब तक आप इनसे तमस्सुक करते रहोगे, लन तदिल्लू बादी, मेरे बाद गुमराह नहीं हो। तो गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां अपनी आले बैत के बारे में वाज़ेह तौर पे ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि ये हिदायत के सुतून हैं, ये हिदायत की निशानियां हैं और ये हिदायत वाले हैं, आप लोगों ने इनके साथ वाबस्ता रहना है। हालांकि वो सहाबाए किराम बड़े बड़े थे और ये उम्र में छोटे थे। तो बात उम्र की नहीं होती है, बात मर्तबे की होती है, और मर्तबे जो है वो नीचे छत वाला देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इन्ना मसल आल बैती कमसल सफीनते नूह मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलक, कि मेरी आले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह, जो इस पे बैठ गया पार हो गया, जो पीछे रह गया इससे वो हिलाक हो गया, तबाह हो गया। तो हज़रात गिरामी आज की आले बैत को नबी अलैहिस्सलाम ने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से ताबीर की और उसकी मिसाल दी है कि जो लोग उसमें सवार थे वो कामयाब हो गए और जो पीछे रह गए वो सारे के सारे गर्क हो गए, डूब गए, खत्म हो गए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ये इरशाद फरमाया, कश्ती की मिसाल। हज़रात गिरामी अब उलमाए, हमारे उलमाए किराम, दूसरों की बात नहीं कर रहा, हमारे उलमाए किराम ने आप उस कश्ती को छेदना शुरू कर दिया, अब उसमें सुधार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि वो आले बैत जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप खुद ही गर्क हो जाओगे। तो मैं ये बात आज कर रहा हूँ कि इससे नुकसान आले बैत का कुछ नहीं होगा। इंदल्लाह जो उनके मनाक़िब हैं उनको आप रोक नहीं सकते हो, उनसे हसद न करो, उनसे हसद न करो, उनसे हसद न करो, उनसे मोहब्बत करो। अल्लाह का नबी आपको ये दर्स दे रहा है
کسی اور صحابی کی شان میں نہیں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، یہ سارے صحابہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں. ان کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لیکن کچھ خصوصیات ہیں جو ان کی الگ ہیں، اور ان خصوصیات میں ان کا انفراد ہے، انفرادیت ہے، کوئی دوسرا ان میں شریک نہیں ہے. ویسی بھی بے شمار خصوصیات ہیں. حضرات گرامی، قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے کہ آپ کا ایک عیسائی آئے آپ کے پاس، انہوں نے بات چیت کی تو ان سے آپ کا مباہلہ طے ہو. تو مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق جمع ہو جائیں، تو دونوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کریں کہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو قائم فرما، اور جو باطل پر ہے اس کو تباہ کر دیا، اور ہمارے درمیان کوئی فیصلہ کر دیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ان سے طے ہو. تو معاہدے کا جب وقت آیا تو وہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے. وہ پہنچ گئے، پہلے پہنچ گئے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو حضرت ابو رافع جو نبی اکرم علیہ السلام کے غلام تھے، تو وہ عیسائیوں کا جو مولوی تھا وہ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ تو صحابہ کرام کو بھی دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کا یہ ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کا یہ علی ہے. اس نے کہا وہ علی وہ جو خیبر میں تھا وہ والا ہے؟ انہوں نے کہا یہ خیبر والا ہے. تو اس نے پھر کہا کہ یہ خاتون جو پیچھے آ رہی ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بیٹی ہے، نبی اکرم علیہ السلام کی بیٹی ہے یہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے. ان کا یہ بچے، انہوں نے کہا کہ یہ بچے حسن حسین ہیں، یہ ان کے بچے ہیں. وہ ان کا پادری جو تھا بدبیر نما، وہ وہیں آج جوڑنے لگا، وہیں سے دوری سے آج جوڑنے لگا اور کہنے لگا آپ ہمارے لیے بدعا کریں، ہمارے لیے آپ بدعا کریں، اگر آپ بدعا کریں گے تو ہم تباہ برباد. اس نے کہا یہ جو لوگ نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ لوگ جو بات کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موبائل ہے. قرآن حکیم فرقان حمید نے اس کو ذکر فرمایا ہے. تو یہ کہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو لے آئیں، ہم بھی اپنے بچوں کو لے آئیں. وہ اپنی عورتوں کو لے آئے، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آئے. وہ اپنے مردوں کو لے آئے، ہم بھی اپنے مردوں کو لے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے گئے؟ ابناء کون؟ امام حسن اور امام حسین کو لے گئے. قرآن حکیم میں ابناء کا لفظ جمع ابن کی، تو وہ ابناء کون ہیں؟ قرآن حکیم فرقان حمید بتا رہا ہے کہ یہ امام حسن اور حسین ہے، اور اس پہ عمل ہو رہا ہے یہ امام حسن اور حسین. تو عورتوں میں سے کون ہیں؟ وہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا ہے. اور مردوں میں سے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرات گرامی، یہ ان کا مرتبہ ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی علیہ السلام کا بیٹا قرار دیا. حضرت امام حسن علیہ السلام سے کسی بنو امیہ کے آدمی نے پوچھا کہ آپ جو ہے ابن علی ہو تو لوگ آپ کو ابن رسول کیوں کہتے ہیں؟ آپ ابن علی ہو، لوگ آپ کو ابن رسول کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت امام حسن علیہ السلام کا فرمایا لگتا ہے کہ تم قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرتے. انہوں نے کہا نہیں قرآن حکیم کی تلاوت کرتا. انہوں نے کہا اگر قرآن حکیم کی تلاوت کرتا تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، وہ اپنے بچوں کو لائیں، آپ اپنے بچوں کو لے کے آئیں. تو نبی اکرم علیہ السلام اس وقت مجھے اور میرے بھائی حسین کو لے کے گئے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ابن رسول کہا ہے. تو حضرات گرامی، ان کا مرتبہ ہے کہ وہ ابن رسول. اب آپ جتنا بھی اثر ان سے کر لیں وہ آپ ابن رسول بننے سے رہے. یہ
یہ تو کام ہو نہیں سکتا. تو ایک ہی حال ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کر دیا جائے جو مقام اور جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے امامین حسنین کو دیا ہے اس کو تسلیم کر دیا. تو حضرات گرامی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ ان کو پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق. یہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا. اب ایک اشکال ہے اس کا. اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ قرآن حکیم میں 22ویں سپارے میں سورہ احزاب میں جہاں پر یہ ذکر آ رہا ہے تو اس سے پہلے ازواج مطہرات کا ذکر ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. یہ سارے جمع کے سیغے ہیں. اور جمع کے سیغے کون سے ہیں؟ جمع مؤنث کے سیغے ہیں. تو ازواج مطہرات اس سے مراد ہے. تو ازواج مطہرات اس سے مراد ہے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آگے والی آیت کریمہ جو ہے یہ اس کا مصداق بھی کوئی ہے. تو حضرات گرامی اس کا مصداق وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ وہ نہیں ہے. ایک قول یہ ہے کہ وہ ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں ہیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ صرف والدین مراد ہے. 3 قول. اب سیاق و سباق یہی بتا رہا ہے. کیوں؟ پیچھے ازواج مطہرات کا ذکر ہے تو آگے بھی انہیں کا ہونا چاہیے, وہی مراد ہونی چاہیے. تو لوگوں نے وہ بھی مراد لیا, وہ بھی ایک تفسیر ہے. لیکن ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ ایک خاص بات ہے. وہ خاص بات کیا ہے کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے جس کو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فصوص الحکم کے آخری فصل جو ہے اس میں انہوں نے بیان کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث میں کی تشریح میں آپ نے اس قاعدے کو بیان کیا. قاعدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عربوں کا دستور ہے کہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے سیگا الگ ہوتا ہے. یہ ایک خاص بات ہے جو بعض ہماری مقامی زبانوں میں نہیں ہوتا. تو وہ جب اردو بولنے لگتے ہیں وہ مقامی زبان والے لوگ تو اردو میں وہ اپنی زبان کے حساب سے بولتے ہیں. تو ان کی زبان میں مرد اور عورت کو ہاں نہ کرنے میں تو تا کرنے میں وہ فرق نہیں ہوتا. لیکن عربی زبان میں بھی ہے اور اردو زبان میں بھی یہ فرق موجود ہے. اب اردو زبان میں جو ہے یہ فرق موجود ہے کہ وہ جب یعنی عربی زبان کی بات ہے اس کے تابع پھر اردو زبان کی بات ہے. تو عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مردوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس لیے جمع مذکر کے صیغے بھی استعمال کرتے ہیں اور جمع مذکر کی ضمیریں بھی استعمال کرتے ہیں. تو جیسے جو ہے نا تم ضمیر ہے یہ جمع مذکر ہے, تو ایسی ہم ضمیر ہے یہ جمع مذکر ہے. اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ ہنہ اور ہنہ کی ضمیریں آتی ہیں. یہ عربوں کا دستور ہے, یہ طریقہ ہے. لیکن ایک خاص بات قاعدے کے اندر ایک قاعدہ ہے اور وہ خاص قاعدہ یہ ہے کہ عرب جب عورتیں بہت ساری ہوں تو ایک مرد اس میں شامل ہو جائے تو پھر اس کے لیے وہ مؤنث کا صیغہ اور مؤنث کی ضمیر استعمال نہیں کرتے, مذکر کی ضمیر استعمال. تو جب وہ مذکر کی ضمیر استعمال کرتے ہیں یہ قاعدہ ہے. اور اس کی مثال انہوں نے دی الفواطم وزید خرجوا. فواطم فاطمہ کی جمع, فاطمہ نام کی بہت ساری عورتیں اور زید عورتیں بہت ساری اور زید اکیلا نام. تو اب قاعدے کے حساب سے جو ہے نا وہ خرجنا ہونا چاہیے کیونکہ عورتیں بہت ساری ان کو غلبہ ہونا چاہیے. لیکن عربوں کا یہ طریقہ نہیں ہے اور وہ طریقہ ان کا یہ ہے کہ وہ اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے الفواطم وزید خرجوا تو جمع مذکر کا صیغہ بلائے ہیں. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں جو پیچھے ازواج مطہرات تھی تو اس میں تھوڑی تبدیلی آ گئی, حکم میں تبدیلی آ گئی کہ
اب جو ہے ان خواتین کے ساتھ معمولی آ گئے. اب جب آپ ذکر کریں گے اہل بیت کا تو اس میں ایک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امامین حسنین، یہ دو حضرات ہیں. تو یہ جمع کے سیغے ہے، یہ جمع مذکر ہے، تو یہ جمع کے سیغے کے حساب سے آ گئے. تو اب جو ہے ایت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس سے مراد اہل بیت. اب حضرات گرامی بات یہ ہے کہ اب ہم یہ بات کریں گے یہ ایت تطہیر جو ہے یہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہے. یہ ایک قاعدہ ہے سیاق و سباق کا. تو ہم نے یہ مثال دی ہے اور یہ قاعدہ بیان کیا ہے اور یہ قاعدہ بیان کر کے ہم نے ایت تطہیر میں وہ جو سیاق و سباق کے لحاظ سے بات کی ہم نے اہل بیت کو اس میں داخل کر دیا کہ یہ اس میں شامل ہو گئے داخل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن حکیم میں اس کی کوئی اور مثال بھی ہے؟ ہاں جی مثال بھی ہے قرآن حکیم. قرآن حکیم میں آتا ہے سورہ ہود میں اتادرون من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم وعلی البیت. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کی. تو آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کو پاس کھڑی تھی، ان کو تعجب ہوا میں بوڑھی عورت ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہے، تو اب اس بڑھاپے میں ہماری اولاد ہوگی. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کے بیٹا بھی ہوگا اور پوتے بھی کی بشارت جو ہے وہ مل گئی. تو حضرت سارہ کو اس بشارت سے تعجب ہوا. تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین، کیا آپ کو تعجب ہوتا ہے من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے عمل سے، اور رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، کہ جو اس کی رحمت اور اس کی جو برکات ہے جو تم پر ہے. کہ اے اہل بیت، یعنی ایک تو یہ معنی کریں ہم اے اہل بیت، یہاں عموماً جو ہے نا حضرات ہمارے ترجمہ کرنے والے یا جو ہے نا وہ اس کو لے کے آتے ہیں اور کچھ یا کو نہیں لے کے آتے، کچھ اس کا معنی کرتے ہیں. حضرت مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے اس ایت سے پہلے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہ اچھی خاصی عمر کے تھے، اور پھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، ان کی والدہ بھی تھی اور حضرت سارہ بھی تھی. تو اب آل بیت جو ہے اس میں یہ سارے لوگ موجود ہیں. تو وہاں پر کم ضمیر آئی ہے اور حضرت سارہ اکیلی ہے، فرشتے ان کو مخاطب کر رہے ہیں اور ان کو کام ضمیر لانی چاہیے تھی، کام ضمیر نہیں لائی، کیونکہ اے جو ہے اے میں سارے داخل ہوتے ہیں، یہ تیرے گھر والے ہوتے ہیں، سارے اس میں داخل ہوتے ہیں اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، اس لیے ضمیر مذکر کی لائی. حضرات کے نام ایک بات اور قرآن حکیم فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ وہ جب مدین سے اپنے وطن روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ آئی، رات کی تاریکی تھی، تو اس میں سردی کا موسم تھا، تو ان کو ضرورت تھی اس بات کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہیں سے آگ نظر آئی. تو انہوں نے کہا لِآلِهِمْ قُصُورٌ، اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ ٹھہر جاؤ. تو یہ آل کا لفظ ہے، اس میں جمعیت کا معنی ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے ساتھ. تو وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے قال لِآلِهِمْ قُصُورٌ، کہ اپنے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، ایک بیوی نہیں آپ کے بچے بھی ساتھ میں، کیونکہ ایت کا معنی جو ہے اس میں جمعیت ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ، ٹھہرو، میں ادھر جاتا ہوں کہ آگ ہوتی ہے تو آگ ملتی ہے تو مجھے انگارے لے آتا ہوں، وہ جذبہ من النار، کہ انگارے لے آتا ہوں لعلکم تصطلون، تاکہ تم جو ہے وہ آگ ٹاپو. اور پھر
نمایاں جمع کی کرنے آئے گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچے بھی ساتھ میں تھے. اور آج کا لفظ اس طریقے سے وہاں پر استعمال ہوا ہے, بچے بھی ہیں, ان میں لڑکا بھی ہے, اور وہاں پر بھی لڑکا موجود ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور یہاں پر بھی لڑکے موجود ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. تو حضرات گرامی یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے, اور یہ قرآن حکیم کا کمال ہے کہ وہ بہت سے اشارے دیتا ہے. اور یہ بات میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن حکیم میں یہ جو ہمارے مدارس میں بلاغت پڑھائی جاتی ہے, 2 کتابیں پڑھاتے ہیں, ایک مختصر المعانی اور ایک مکمل. تو اس میں ایک التفات کا یہ قاعدہ ہے. التفات کیا چیز ہے؟ التفات یہ ہے کہ ایک بات کر رہے ہیں تو آپ نے رخ بدل لیا, دوسری بات نہیں کر رہے. مثلاً سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ غائب کیسی ہے, یہ غائب کیسی ہے. اب آپ کہتے ہیں یا نعبد و ایاک نستعین, اللہ جل جلالہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا تیری ہی عبادت کریں, اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں یا تجھی سے مدد چاہیں. تو یہ غیب سے خطاب کی طرف آپ آ گئے, کلام کو لے کے آ گئے. اس کو عربی زبان میں التفات کہا جاتا ہے, اور قرآن حکیم میں اس کی کئی اور مثالیں بھی ہیں. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ, باللہ ورسولہ, اور اس کے رسول پر. تو رسول ہی کی ضمیر اللہ کی طرف, اس کا رسول یعنی اللہ کا رسول. اب آگے آئے وَتُعَزِّرُوهُ, وَتُعَزِّرُوهُ ضمیر جو ہے وہ نبی علیہ السلام, وَتُوَقِّرُوهُ ضمیر نبی علیہ السلام ہے, اور پھر وَتُسَبِّحُوهُ ضمیر اللہ تعالیٰ. پہلی ضمیر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے, آخری ضمیر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے, درمیان میں 2 ضمیریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرات گرامی یہ ہے قاعدہ التفات. پھر ایک مثال اور بھی سن لو, کیا یاد کرو گے آپ. قرآن حکیم میں آتا ہے اسی سورہ احزاب میں ایت تدبیر کے بعد کہ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک, کہ جس پر یہ واقعہ حضرت زید بن حارثہ, حضرت زید بن حارثہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ طلاق نہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے ان پہ انعام کیا اور آپ نے بھی کیا, اور آپ نے ان سے کہا امسک علیک زوجک, اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو, یہ طلاق رکھو, اور واتق اللہ, اور اللہ سے ڈرو. یہ 2 باتیں آپ نے حضرت زید بن حارثہ سے. آگے وتخفی فی نفسک, میں آپ حضرات سے, علماء بھی بیٹھے ہیں ادھر درمیان میں آپ حضرات سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس کا مخاطب نبی علیہ السلام کو بنایا جاتا ہے, لیکن میرا دل نہ کل مانتا تھا نہ آج مانتا ہے. مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ وتخفی فی نفسک, اس کے مخاطب نبی علیہ السلام ہے, یہ مفسرین کی بات ہے. تو میرا دل کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہوا کہ میں اسے نبی علیہ السلام کو مراد دے. تفسیر ساری کی بات ہے, بھلا ہو تفسیر قرطبی والے کا, اللہ اس کی قبر کو روشن کرے, تو اس نے ذرا سا اشارہ دیا ہے کہ اس سے مراد بھی زید بن حارثہ, اور کوئی تفسیر نہیں. سارے جمہور مفسرین جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم جمہور مفسرین کی بات مان کے کہتے ہیں کہ یہ اچانک کیا ہوا, امسک علیک زوجک واتق اللہ, کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو. اور پھر خطاب نبی علیہ السلام کی طرف بدل گیا. حضرات گرامی اس کو التفات کہا جاتا ہے, یہ ہے التفات. تو یہی التفات یہاں پر آ گیا کہ ازواج
انکم الرجسا کہ اللہ تعالیٰ تم سے پلیدی کو دور کر، تو کم ضمیر آ گئی، اور پھر آگے کم ضمیر پھر دوبارہ آ گئی۔ تو اب جب دوبارہ ضمیر آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ یہ نظام بدل گیا ہے، التفات آ گیا ہے، بات ازواج مطہرات سے امامین حسنین کی طرف آ گئی ہے، چار تن کی طرف آ گئی ہے، پنجن کی طرف آ گئی ہے۔ اب آپ اس کو قبول کر لیجیے، یہ آپ کی ذوق کی بات ہے، اور اگر آپ اس سے ازواج مطہرات مراد دینا چاہتے ہیں تو ہم اس سے منع نہیں کرتے کہ یہ قول یہ بھی ہے کتاب۔ یہ تصفیہ کتاب ہے حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرات گرامی، مجھے نہیں پتا آپ کے کیا جذبات ہیں اور کیا معاملات ہیں، لیکن میرا آپ اگر پوچھیں گے تو میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ گزشتہ 200 سال میں جتنے علماء گزرے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان میں بہت ہی معتبر شخصیت ہے، اور ہمارا دل جو ہے ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہمارا دل ان کی طرف رخ کرتا ہے، ان کی طرف میلان کرتا ہے۔ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو بھی، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم انہی کی طرف مائل آتے ہیں۔ جب ہنس رہے ہوتے ہیں، خوشی میں ہوتے ہیں تو بھی ان کی طرف میلان ہوتا ہے، جب ہم رو رہے ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں تو بھی انہی کی طرف میلان ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ ساری تحقیق اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ عہد تطہیر کا مورد خواہ امہات المومنین ہو یا مع آل کسا ہو یا صرف آل کسا علیہ السلام ہو، تو مطلب یہ 3 قول ہیں، اس میں ایک قول نہیں ہے۔ اب ہمارے اہل سنت و جماعت میں بڑی بات کر رہا ہوں، یاد رکھو، اور اس کو برداشت بھی کرنا، ہمارے یہاں علم کی کمی ہے۔ ہمارے عوام کو تو ہم کچھ کہتے ہی نہیں ہے، جو ہمارے لوگ مولوی بنے ہوئے ہیں ان کا بھی حال خراب ہے، وہ علم سے دور ہیں، اور سارے لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ پیسے جمع کرو، دولت جمع کرو، پیسے جمع کرو، دولت جمع کرو، پیسے جمع کرو، دولت جمع کرو، اور اللہ کرنے کے لیے فقیر رہ گئے، اور فقیروں کو الزام دیتے ہیں کہ ان کی خانقاہ سے جنید بغدادی کیوں نہیں پیدا ہوتے، شبلی کیوں نہیں پیدا ہوتے۔ تو میں نے آج جمعے میں ان کو جواب دیا ہے، جس دن تمہارے مدرسے سے غزالی اور راضی پیدا ہوں گے اس دن ہم آپ کو جواب دیں گے کہ ہمارے یہاں جنید بغدادی ہے، شبلی ہے۔ اپنے کو دیکھتے نہیں ہو، اور صوفیہ کرام پر اعتراضات کرتے ہو، آج بیت کرام پر اعتراضات کرتے ہو، یہ ہمارے علماء میں بات کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت دوسرے میرے مخاطب نہیں ہیں، اپنے لوگ مخاطب۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ حضرت داتا گنج صاحب دربار کے دربار میں ایک سید کے عرس میں سادات کے ساتھ کس طریقے سے توہین آمیز سلوک کیا گیا ہے، اور یہ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں کہ تم اپنے نام کے ساتھ شاہ پہلے لکھو یا بعد میں لکھو، یہ ڈبل شاہ لکھو، ہم تمہاری عزت نہیں کریں گے۔ یہ عجیب و غریب بات ہو گئی کہ آپ کوئی عزت نہیں کرو گے، ان کی عزت تو ایمان کا حصہ ہے، ان کی عزت تو ایمان کا حصہ ہے۔ یہ باتیں اللہ کے نبی فرما رہا ہے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہو۔ قرآن حکیم فرقان حمید کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے تم میں قبائل بنائے۔ شعوب بڑے قبیلے کو کہتے ہیں، قبیلہ چھوٹے اس سے چھوٹے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تم میں شعوب و قبائل بنائے، اس لیے بنائے تاکہ تمہاری پہچان رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش تھا۔ آپ نے ایک لمبی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ سب سے اچھے لوگوں میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بنو اسماعیل میں رکھا، اور پھر بنو اسماعیل میں سے کنانا جو تھے وہ سب سے اچھے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں رکھا، پھر ان سے سب سے اچھے جو ہے وہ قریش تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں رکھا، اور ان میں سب سے اچھے بنو ہاشم تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں رکھا، اور پھر فرمایا بنو ہاشم سے مجھے تم۔ تو حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب بیان کر دیا، اپنا قبیلہ بھی بیان کر دیا۔ ابھی یہ مولانا محمد حسین صاحب سے پڑھ رہے تھے جس میں مطلب بھی کہہ رہے تھے، ہاشمی بھی کہہ رہے تھے۔ گویا کہ آپ کنانا والے بھی ہیں، آپ قریشی بھی ہیں، آپ ہاشمی بھی ہیں، آپ
پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ اس عہد سے عمل کرنے سے لوگوں کو روکتے ہو۔ شاہ کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ جب آگے منتقل ہوا تو اس کو بنو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ پھر بنو فاطمہ ہے، ان کو سید بھی کہا جاتا ہے، ان کو میر بھی کہا جاتا ہے، ان کو شریف بھی کہا جاتا ہے، ان کو شاہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو اشراف بھی کہا جاتا ہے، ان کو سادات بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری عزت نہیں کریں گے، شاہ پہلے لکھو یا بعد میں لکھو یا ڈبل شاہ پر لکھو، تو ہم تمہاری عزت نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کے نسب کی تقریب نہیں کر رہے، نبی کے نسب کی تقریب سے آپ منع کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ مولوی صاحب ہو، آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہو، عالم کہلاتے ہو، اور آپ کہتے ہو مشائخ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھیڑیے، وہ بھیڑیے کس معنی میں؟ تو لوگ پیسے کو دے دیتے ہمیں نہیں، مطلب جھگڑا پیسے ہوا وہ اہل بیت کا نہ ہوا، تو اہل بیت کی لوگ عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی عزت کیوں کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، دربار عالیہ کوٹہ شریف میں جو طریقہ کار کا مجلس میں تو سب سے آگے والی صف میں علماء اور سادات کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو وہ جو صاحب بٹھاتے تھے تو میں نے ایک دفعہ ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ سادات کو اور علماء کو آگے بٹھایا کرو پہلی صف، بس اس کے بعد کہنے کہ علماء کو اپنی ظاہر شکل و شباب سے لباس سے پتہ چل جاتا ہے، یہ عالم ہے، ان کو آگے بٹھا دیتے ہیں۔ سادات کا پتہ نہیں چلتا، وہ سارے کے سارے عوامی لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے، پیچھے بھی سید بیٹھا ہوا اور میں اس کو آگے بٹھا دیا۔ کہنے کہ ایک دن میں نے ایک سید کو پیچھے سے اٹھایا، مجلس سے اٹھا کے اس کو پہلے سب میں بٹھایا، وہاں ساتھ مجلس ختم ہوئی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا میں سرگودے کرانے والا ہوں اور میں پہلی دفعہ اس گولڈن شریف میں آیا ہوں، یہاں کوئی آدمی میرا جاننے والا نہیں ہے، میں ہوں سید، لیکن آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میں سید ہوں؟ مجھے یہ بات ہے۔ تو وہ کہنے لگا، میں نے اس سے یہی بات کی کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میرا وجدان جو ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے، حضرت صاحب نے مجھے حکم دیا ہے سید کو آگے بٹھاؤ، تو سید پیچھے بیٹھا ہوں اور مجھے نظر پڑتی ہے تو میرا وجدان کا یہ کہتا ہے یہ سید ہے، اور میں نے کبھی غلطی نہیں کی، جس کو میں آگے بٹھاتا ہوں وہ سید ہے۔ اور حضرات گرامی، یہ بات، یہ جو عمل اس پہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پرانی ایک بات ہے۔ ہارون رشید کے دور میں علماء کرام نے مسئلہ اٹھایا کہ یہ سادات کو آگے بٹھا دیے جاتے ہیں، یہ انپڑھ ہوتے ہیں، یہ جاہل ہوتے ہیں، ہم عالم ہیں، دین کے وارث ہیں، اور ہمیں پیچھے بٹھا دیے جاتے ہیں، تو ان کو آگے بٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو ہارون رشید نے یہ مسئلہ قاضی ابو یوسف کے سپرد کیا، تو قاضی ابو یوسف نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کو آگے بٹھائیں۔ اس وقت بیٹھنے کا جھگڑا تھا، اب سادات سے عزت کا جھگڑا تھا کہ ایک انپڑھ سید ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور یہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں علم کسب کیا ہے، اتنے سال میں نے لگائے ہیں، تو عزت ان سے زیادہ میری ہونی چاہیے، تو لوگ میری عزت نہیں کرتے، ان کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ حسد ہوتا ہے۔ تو آل رسول سے حسد نہیں کرنا چاہیے، آل رسول سے محبت کرنی چاہیے، اور جب آپ محبت کریں گے تو اس دنیا میں بھی اس کا مفاد آپ کو ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اگر آپ حسد سے کام لیں گے تو حضرات گرامی، پھر اس دنیا میں بھی خرابیاں اور آخرت میں تو خرابیاں ہے ہی ہے، کیونکہ آپ اللہ کی عطا پر حسد کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چیزیں عطا کی ہیں تو وہ بہت بلند رتبہ ہے اور ان کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے گا۔ اس لیے حضرات گرامی، ہمیں آج کل تعجب ہو رہا ہے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، قرآن کا درس دینے والے، حدیث شریف پڑھانے والے شیخ الحدیث صاحب جو ہیں اس پہ وہ عمل نہیں کر رہے، ان کو عمل کرنا چاہیے۔ اب آپ بتاؤ قرآن میں کیا آتا ہے؟ سادات کی بےعزتی کرو، ان کی توہین کرو، ان کی تحریف کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کرنے کا فرمایا ہے یا ان کی توہین کرنے کا فرمایا ہے؟ تو آپ حدیث پڑھتے ہو تو اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، اور آپ جب عمل نہیں کرو گے تو اس کی وبا جو ہے وہ آپ نے ہی اور بھی بہت سے لوگوں کو جن کو آپ نے خراب کر رکھا ہے تو یہ ان کو بھی تباہ و برباد کرے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کیا لکھا ہے؟ آپ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب ہمیشہ یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ آل بیت کی محبت آل بیت کی محبت جو ہے خاتمہ بالخیر، یعنی خاتمہ بالایمان ہونے میں بڑا دخل ہے۔ جو آل بیت سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر۔ یہ میرے والد صاحب فرماتے تھے۔ میرے والد صاحب پر نظر کا وقت آ گیا، مکتوبات میں ان پر نظر کا وقت آ گیا تو مجھے خیال آیا کہ وہ بات میں یاد دے رہا ہوں والد صاحب تاکہ اس کو حاضر کر لیں۔ تو میں نے والد صاحب کو یاد دلائی تو والد صاحب نے کہا مجھے یہ بات حاضر ہے اور میں اس طرف کو توجہ ہوں۔ تو حضرات گرامی، ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ شاہ ڈبل شاہ ہے تو ہم تمہاری عزت بھی کریں، بولتے رہے ہوں گے، اور آل رسول کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے تو اس نسب کو آپ کس لیے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے نبی سے محبت کریں گے؟ یہ محبت کی جو دعوے آپ اتنے عرصہ تک کرتے رہے دوسروں کے مقابلے میں، تو کیا وہ سارے غلط تھے؟ وہ کوئی مجبوری تھی آپ کی؟ کیا کرتے رہے آپ پہلے یہ محبت کی باتیں کیوں کرتے رہے؟ آج اس محبت کی بات کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو یہ بغض آل بیت میں آپ نے چھوڑ دی ہے۔ حضرات گرامی، یہ بری چیز ہے۔ ہم پھر ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت وہ ہے جو صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور آل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت، اور یہ پرانی اہل سنت و جماعت ہے، اور نئے اہل سنت والوں کو بھی اسی پر قائم رہنا ہوگا۔ اگر وہ آل بیت کو چھوڑیں گے تو اہل سنت نہیں رہیں گے، اگر وہ صحابہ کو چھوڑیں گے تو وہ اہل سنت نہیں رہیں گے۔ میں نے ابھی آپ سے یہ بات کہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بستر پہ سلایا تھا اور جس کو ساتھ لے کے گئے تھے، ہم ان دونوں سے محبت کرتے ہیں، دونوں کا احترام کرتے ہیں، دونوں کے مرتبے کو مانتے ہیں، جو ان کا مرتبہ ہے۔ وہ یہ اہل سنت کی نشانی ہے کہ وہ صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں، آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اہل سنت سے الگ ہونا چاہا ہے، الگ اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اور آپ اس نیت میں آ گئے ہو، تو یہ بری بات ہے، یہ افسوسناک بات ہے، اور یہ قابل اصلاح بات ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم پر تجاوز کر رہے ہیں، ہم پر زیادتی کر رہے ہیں، ہم FIR نہیں کٹوائیں گے۔ داتا دربار میں جو کچھ ہوا ہے ہم اس کے FIR نہیں کٹوائیں گے، ہم نے کربلا میں نہیں کٹوائی تھی تو ہم کیوں کٹوائیں گے؟ سبحان اللہ۔ ہم نے کل بھی تمہیں بات کیا تھا